یہ بچا ہوا کھانا اسے دو، بہت شوق سے کھاتی ہے محترمہ۔ اسے گھورتے ہوئے وہ انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی جیسے کانچ کے ٹکڑے بکھیر دیے گئے ہوں۔ زویا جو ڈائننگ ہال کے ایک گوشے میں سر جھکائے کھڑی تھی، اس کی بے مروتی پر نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آریان ملک اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ حقیر سی شے ہو۔ سنا نہیں تم نے؟ آریان نے ملازمہ کی طرف دیکھا جو ہچکچاتے ہوئے میز کے قریب کھڑی تھی۔ میں نے کہا یہ بچا ہوا سالن اور روٹی کے ٹکڑے جو میری پلیٹ میں ہیں اسے ڈال کر دو، اس کی اوقات یہی ہے۔ زویا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آنسو اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر گالوں پر بہہ نکلے، لیکن اس نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ اس کا معدہ بھوک سے مروڑ کھا رہا تھا۔ کل صبح سے اس کے پیٹ میں پانی کے چند گھونٹوں کے سوا کچھ نہیں گیا تھا۔ بھوک ایک ایسا ظالم احساس ہے جو انسان سے اس کی انا، اس کی خودداری سب کچھ چھین لیتا ہے۔ آریان ملک وہ شخص جس کے نام سے ہی لوگ کانپتے تھے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لڑکیاں بےتاب رہتی تھیں، اس وقت زویا کے سامنے ایک جلاد بنا بیٹھا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی جو اس گھر میں ایک بے سہارا یتیم کی طرح رہ رہی ہے، در حقیقت آریان ملک کے نکاح میں ہے۔ یہ نکاح ایک ایسا راز تھا جو اس حویلی کی دیواروں میں دفن تھا، اور شاید آریان کے دل میں اس رشتے کے لیے صرف نفرت تھی۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے آریان کی پلیٹ اٹھائی۔ اس میں آدھی کھائی ہوئی بوٹیاں اور سالن کا جھوٹا موجود تھا۔ اس نے ایک پرانی سی سٹیل کی پلیٹ میں وہ سب انڈیلا اور زویا کی طرف بڑھی۔ یہ لو بی بی۔ ملازمہ کی آواز میں ہمدردی تھی یا ترس، زویا پہچان نہ سکی۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پلیٹ تھامی۔ اس کے ہاتھ ایسے لرز رہے تھے جیسے بخار چڑھا ہو۔ حویلی کا عالیشان ڈائننگ ہال، فانوس کی روشنی، میز پر سجے ہوئے طرح طرح کے کھانے، سب اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اس کے اپنے شوہر نے اسے فقیروں سے بدتر بنا دیا تھا۔ آریان نے اسے پلیٹ تھامتے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ گڈ۔ وہ کرسی دھکیلتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس کا کداور سراپا، مہنگا لباس اور چہرے پر پھیلی تمکنت سب کچھ زویا کو اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب سے گزرا تو اس کی مہنگی پرفیوم کی خوشبو زویا کے نتنوں سے ٹکرائی، مگر وہ رکی نہیں۔ پیٹ کی آگ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے زویا بی بی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا، اور پھر بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا ہال سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زویا کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ وہیں قالین پر بیٹھ جانا چاہتی تھی، مگر ملازموں کی نظروں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ اسے اپنی عزت نفس کا بھرم رکھنا تھا۔ وہ پلیٹ سینے سے لگائے نظریں جھکائے کچن کے راستے سے ہوتی ہوئی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف نکل گئی۔ باہر رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے جو اس کے باریک سے دوپٹے کو اڑا رہے تھے۔ حویلی کا پچھلا حصہ سنسان تھا، جہاں پرانی اینٹیں اور سوکھے درخت ایک خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ ایک پرانے ستون کے پاس آ کر رک گئی۔ یہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی مٹی کی ٹھنڈک اس کے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ اس نے پلیٹ اپنے سامنے رکھی۔ چاند کی مدھم روشنی میں سالن کا رنگ عجیب سا لگ رہا تھا۔ روٹی کے ٹکڑے سخت ہو چکے تھے، لیکن اس وقت اس کے لیے یہ کسی شاہی ضیافت سے کم نہ تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ایک نوالا بنایا۔ آنسو مسلسل اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور کھانے میں گر رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے کس امتحان میں ڈال دیا تو نے؟ اس نے سسکی لیتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں تو اس کی منکوحہ ہوں، پھر یہ سلوک کیوں؟ کیا میری محبت کا یہی صلہ ہے؟ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا سالن میں ڈبویا۔ ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ نوالا منہ تک لے جانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور جیسے ہی نوالا اپنے ہونٹوں کے قریب کیا، اچانک کسی نے اندھیرے میں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گرفت اتنی مضبوط اور اچانک تھی کہ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس شخص نے اس کی کلائی کو بری طرح مروڑ دیا۔ آہ! ایک دل خراش چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ پلیٹ اس کے دوسرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ چھن کی آواز کے ساتھ سٹیل کی پلیٹ پتھروں پر ٹکرائی اور سارا کھانا جس کے لیے اس نے اپنی انا کا قتل کیا تھا مٹی میں مل گیا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے آگے کی طرف جھکی۔ اتنی بھوک؟ وہی سرد بے رحم آواز کانوں میں گونجی۔ زویا نے خوفزدہ ہو کر سر اٹھایا۔ آریان ملک اس کے سر پر کھڑا تھا۔
اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس نے زویا کی کلائی ابھی تک جکڑ رکھی تھی اور اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنی بھوک کہ تم جانوروں کی طرح زمین پر بیٹھ کر میرا جھوٹا کھانا کھاؤ گی، آریان نے دانت پیس کر کہا۔ میں نے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے وہ کھانا دیا تھا اور تم اتنی بے غیرت ہو کہ اسے کھانے بھی بیٹھ گئیں۔ زویا درد سے بلبلا رہی تھی۔ چھوڑے، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا آریان، خدا کے لیے۔ ٹوٹ جائے تو بہتر ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ زویا لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ اس کا ہاتھ بے جان سا محسوس ہو رہا تھا۔ تم میری بیوی ہو زویا، چاہے دنیا نہ جانتی ہو مگر میں جانتا ہوں۔ آریان اس کے قریب نیچے بیٹھا اور اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ اور میری بیوی کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ نوکروں کے سامنے بھیک مانگے اور پیچھے چھپ کر کتے بلیوں کی طرح کھائے۔ تمہیں بھوکا رہنا منظور ہونا چاہیے تھا مگر یہ ذلت نہیں۔ زویا کی سسکیاں بند گئیں۔ تو کیا کرتی؟ مر جاتی؟ آپ نے ہی تو حکم دیا تھا۔ ہاں تو مر جاتی۔ وہ دھاڑا۔ میرے حکم کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہاری برداشت دیکھنا چاہتا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نام نہاد معصوم چہرے کے پیچھے کتنی عزت نفس باقی ہے۔ لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف پیٹ کی مار ہو۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے تم… بس کریں۔ زویا پہلی بار چلائی۔ بھوک اور درد نے اسے نڈر بنا دیا تھا۔ عزت نفس ان کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ میرے پاس کیا ہے آریان؟ نہ ماں باپ، نہ گھر، نہ اپنا شوہر۔ میں اس حویلی میں قیدی ہوں اور قیدیوں کی کوئی انا نہیں ہوتی۔ آپ نے مجھے بھوکا مارنے کی قسم کھائی ہے تو شوق سے مار دیں، لیکن میرے کردار پر انگلی مت اٹھائیں۔ آریان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ چاند کی روشنی میں زویا کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اور آنکھوں میں موجود درد اسے کچھ لمحوں کے لیے ساکت کر گیا، لیکن اس کی انا اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے مٹی میں پڑے کھانے کو ٹھوکر ماری۔ اٹھو، اس نے حکم دیا۔ زویا نے اپنی کلائی سے ہلاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا؟ میں نے کہا اٹھو۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اب جب تک میں نہ کہوں تم کچھ نہیں کھاؤ گی۔ اور یہ گندگی؟ اس نے زمین پر پڑے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے صاف کرو، ابھی۔ زویا اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ تم نے اپنی مرضی سے ذلت کا راستہ چنا ہے، اب اسے ہی اختیار کرو۔ آریان وہاں سے پلٹا اور اندھیرے میں غائب ہونے لگا، لیکن پھر رکا۔ بغیر مڑے اس نے کہا، صبح میرے کمرے میں آ جانا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اور وہ چلا گیا۔ زویا وہیں کھڑی رہ گئی۔ ٹھنڈی ہوا اب ہڈیوں میں چبھ رہی تھی۔ اس نے اپنی سوجی ہوئی کلائی کو دیکھا، پھر زمین پر بکھرے ہوئے رزق کو۔ بھوک اب ختم ہو چکی تھی، اس کی جگہ ایک عجیب سی وحشت نے لے لی تھی۔ اس نے جھک کر کانپتے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے چننا شروع کیے۔ ہر ٹکڑے کے ساتھ اس کی روح کا ایک ٹکڑا بھی جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ آج آریان ملک نے صرف اس کا ہاتھ نہیں مروڑا تھا، اس نے زویا کی امید کا آخری دیا بھی بجھا دیا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ بھوک اور محبت جب حد سے بڑھ جائیں تو انسان باغی ہو جاتا ہے، اور زویا کی آنکھوں میں آج وہ بغاوت پہلی بار جاگی تھی۔ مٹی میں سنے روٹی کے ٹکڑے چنتے چنتے زویا کی انگلیاں شل ہو چکی تھیں، مگر اس کا ذہن اس وقت ماضی کی ان سنہری دھوپ بھری دوپہروں میں بھٹک رہا تھا جب زندگی گلزار تھی اور آریان ملک اس کا محافظ تھا۔ وہ یونیورسٹی کا وسیع لان تھا جہاں وہ دونوں بینچ پر بیٹھے تھے۔ تم جانتی ہو زویا؟ آریان نے اپنی کتاب بند کرتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے تم میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ زویا نے اپنی کتاب سے نظریں ہٹا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میری آنکھیں؟ نہیں۔ آریان نے نفی میں سر ہلایا۔ میری باتیں؟ بالکل بھی نہیں۔ آریان ہنسا۔ تو پھر کیا؟ زویا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ آریان سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے زویا کا ہاتھ تھاما۔ اس کے لمس میں ایک نرمی تھی، ایک وعدہ تھا۔ تمہاری پاکیزگی زویا، تمہاری یہ حیا، جس طرح تم نظریں جھکا کر چلتی ہو، جس طرح تم اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو۔ میری ماں کہتی ہیں کہ ملک خاندان کی بہو کا سب سے بڑا زیور اس کا کردار ہوتا ہے، اور میں نے تمہارے کردار سے زیادہ اجلا کچھ نہیں دیکھا۔ زویا کے گالوں پر لالی پھیل گئی تھی۔ آریان، اگر آپ کے گھر والے نہ مانے تو؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، اپنے چچا کے گھر رہتی ہوں،
اور آپ ملک خاندان کے وارث ہیں. یہ بہت بے جوڑ ہے. میں نے کہا تھا نا زویا. آریان کی آواز میں ایک ایسا یقین تھا جس پر زویا نے اپنی پوری زندگی کی عمارت کھڑی کر لی تھی. میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں. میری ماں تھوڑی سخت ضرور ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کی خوشی کو ہر چیز سے مقدم سمجھتی ہیں. اور آریان نے سچ کہا تھا. اس نے جنگ لڑی تھی. بڑی ملکانی جو حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج میں مہنگے صوفے پر براجمان تھیں، ان کے سامنے آریان سر جھکائے مگر مضبوط لہجے میں کھڑا تھا. دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا آریان؟ بڑی ملکانی نے چائے کا کپ سختی سے میز پر رکھا. اشنا میری بہن کی بیٹی ہے. بچپن سے میں نے اسے تمہارے نام کی انگوٹھی پہنا رکھی ہے. اب تم کہتے ہو کہ میں اس 2 ٹکے کی یتیم لڑکی کا رشتہ لے کر جاؤں جس کا کوئی وارث ہی نہیں. ماما پلیز. آریان نے نظریں اٹھائیں. میں اشنا سے شادی نہیں کر سکتا. وہ میری کزن ہے لیکن میری پسند نہیں ہے. میری خوشی زویا میں ہے. اور جہاں تک خاندان کی بات ہے تو زویا شریف گھرانے کی لڑکی ہے. شرافت کا سرٹیفکیٹ ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا آریان. بڑی ملکانی نے تلخی سے کہا. یہ یونیورسٹی کی لڑکیاں 4 دن محبت کا ڈرامہ کرتی ہیں اور پھر امیر لڑکے کو پھنسا کر راج کرتی ہیں. اشنا کو دیکھو کیسی نیک اور گھریلو بچی ہے. میں نے فیصلہ کر لیا ہے. اگر شادی ہوگی تو زویا سے، ورنہ میں اس گھر کو چھوڑ دوں گا. یہ آریان کا آخری وار تھا. بڑی ملکانی اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے لیکن دل میں ایک گرہ باندھ لی. وہ تیار ہوئیں. زویا کے چچا کے چھوٹے سے گھر گئیں اور رشتہ مانگا. زویا کے چچا اور چچی تو جیسے یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ شہر کا سب سے بڑا رئیس خاندان ان کی یتیم بھتیجی کا ہاتھ مانگ رہا ہے. شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں. بڑی ملکانی نے اگرچہ دل سے قبول نہیں کیا تھا لیکن دنیا دکھاوے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. شہر کا سب سے مہنگا میرج ہال بک کیا گیا. زویا کے لیے ایسے زیورات اور جوڑے بنوائے گئے جو کسی شہزادی کو بھی شرما دیں. زویا کو یاد تھا وہ دن جب مہندی کی رات آریان چھپ کر اسے دیکھنے آیا تھا. تم تو آج چاند سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو، اس نے سرگوشی کی تھی جب زویا اپنی سہیلیوں کے درمیان گھری بیٹھی تھی. زویا نے شرما کر منہ چھپا لیا تھا. اسے لگا تھا کہ اللہ نے اسے دنیا کی تمام خوشیاں دامن میں ڈال دی ہیں. اسے کیا خبر تھی کہ یہ خوشیاں مٹی کا ڈھیر ثابت ہوں گی. نکاح کے 3 الفاظ نے زویا کو آریان کی ملکیت بنا دیا. رخصتی کے وقت وہ بہت روئی تھی لیکن یہ آنسو خوشی اور اداسی کا ملا جلا روپ تھے. آریان نے اسے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ دبا کر اسے تسلی دی تھی. گاڑی پھولوں سے سجی ہوئی تھی. وہ آریان کے گھر پہنچے. ڈھول کی تھاپ پر استقبال ہوا. زویا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا جو پھولوں سے سجا ہوا ایک خواب کدہ لگ رہا تھا. خوشبو نے ماحول کو معطر کر رکھا تھا. زویا گھونگھٹ نکالے بیڈ کے وسط میں بیٹھی تھی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. وہ آریان کے قدموں کی چاپ کی منتظر تھی. دوسری طرف آریان مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. اس کے چہرے پر فتح مند مسکراہٹ تھی. آج اس کی محبت مکمل ہو گئی تھی. اس نے سب کو غلط ثابت کر دیا تھا. وہ کمرے میں جانے لگا تبھی اس کی شیروانی کی جیب میں موبائل وائبریٹ ہوا. آریان رک گیا. اس نے سوچا نظر انداز کر دے لیکن فون مسلسل بج رہا تھا. اس نے موبائل نکالا. ایک انجان نمبر سے واٹس ایپ میسج تھا. اس نے نوٹیفیکیشن پر کلک کیا. ایک ویڈیو پیغام تھا اور نیچے ایک کیپشن لکھا تھا: آریان ملک صاحب، شادی مبارک ہو. اپنی پاکیزہ بیوی کا اصلی چہرہ بھی دیکھ لیں جو آپ کو یونیورسٹی میں شریف بن کر دکھاتی رہی ہے. تحفہ قبول کریں. آریان کی پیشانی پر بل پڑ گئے. اس کا دل ایک انجانی دہشت سے سکڑ گیا. یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے ویڈیو پلے کی. اگلے چند سیکنڈز میں آریان ملک کی دنیا تباہ ہو گئی. ویڈیو کسی بند کمرے کی تھی. رزلٹ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن چہرہ پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی. وہ زویا تھی. وہی زویا جس کی پاکیزگی کی قسمیں آریان نے اپنی ماں کے سامنے کھائی تھی. وہ کسی غیر مرد کے ساتھ انتہائی نازیبا حالت میں تھی. ہنس رہی تھی، بے تکلف تھی. آریان کا سانس رک گیا. اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے. موبائل اس کے ہاتھ میں کانپنے لگا. نہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کا دماغ چیخا لیکن ویڈیو چلتی رہی. وہ آواز، وہ ہنسی، وہ تل جو زویا کی گردن پر تھا ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا. ٹیکنالوجی کا یہ وار اتنا کاری تھا کہ اس نے آریان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی. اس کی محبت، اس کا مان، اس کا غرور
سب کچھ کرچی کرچی ہو کر اس کے قدموں میں بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو محبت کی چمک تھی وہ ایک دم خون خوار نفرت میں بدل گئی۔ اس کے رگ و پے میں آگ لگ گئی۔ یہ صرف دھوکہ نہیں تھا، یہ اس کی مردانگی، اس کی عزت اور اس کے عشق کی تذلیل تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اتنی بڑی اداکاری۔ اس نے دروازے کو ایک زوردار لات ماری۔ دروازہ کھلتے ہی آریان اندر داخل ہوا۔ یہ وہ آریان نہیں تھا جو کچھ دیر پہلے سے گاڑی میں دلاسا دے رہا تھا۔ یہ کوئی اور تھا۔ اس کے چہرے پر درندگی تھی، آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ آریان، زویا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آپ؟ آریان اس پر جھپٹا۔ اس نے زویا کا بازو اتنی بے دردی سے پکڑا کہ زویا کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ تم پوچھتی ہو کیا ہوا؟ آریان دھاڑا۔ اس کی آواز سے کمرے کے شیشے لرز اٹھے۔ تم نے مجھے برباد کر دیا زویا، تم نے میرے اعتماد کا خون کیا ہے۔ آریان، مجھے درد ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ زویا رو پڑی۔ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آریان نے اسے جھٹکا دے کر بیڈ پر گرایا اور اپنا موبائل اس کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ دیکھو اسے، غور سے دیکھو اپنے کرتوتوں کو۔ زویا نے کانپتی نظروں سے سکرین کی طرف دیکھا۔ ویڈیو چل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ویڈیو میں نظر آنے والی لڑکی ہو بہو وہی تھی، لیکن یہ وہ نہیں تھی۔ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ یہ ڈیپ فیک تھا یا کوئی ہم شکل یا کوئی سازش؟ اس کا معصوم ذہن اتنی بڑی چال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ میں نہیں ہوں آریان، واللہ یہ میں نہیں ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ چیخی۔ میرا یقین کریں، میں نے آپ کے سوا کسی کو نہیں چاہا۔ بکواس بند کرو۔ آریان نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ زویا کا سر گھوم گیا۔ اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ وہ منہ کے بل بیڈ پر گری۔ تمہاری گردن کا تل، تمہاری آواز، سب جھوٹ ہے۔ آریان نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم نے میری ماں کے سامنے میرا سر جھکا دیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ وہ صحیح تھیں اور میں غلط تھا۔ تم واقعی 2 ٹکے کی عورت ہو۔ آریان، خدا کا واسطہ ہے، تحقیق کر لیں۔ یہ کوئی سازش ہے، بڑی بیگم۔ خبردار جو میری ماں کا نام بھی لیا۔ آریان نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ تمہاری اوقات اب یہ زمین ہے۔ تم نے کیا سوچا تھا؟ میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا؟ تم نے میرے پیار کا مذاق اڑایا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ نفرت کیا ہوتی ہے۔ زویا اس کے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے مت مارے، میں مر جاؤں گی۔ مرنا تو اب تمہارے لیے نعمت ہوگی زویا، لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ آریان کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا۔ طلاق دے دی تو تم آزاد ہو جاؤ گی، کسی اور کا شکار کرنے کے لیے۔ تم میری بیوی رہو گی، لیکن صرف نام کی۔ اس نے کمرے کی سجاوٹ کو تہس نہس کرنا شروع کر دیا۔ پھولوں کی لڑیاں نوچ ڈالیں، لیمپ توڑ دیے۔ زویا کونے میں دبکی کانپ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ چند لمحوں میں اس کی جنت جہنم کیسے بن گئی۔ اٹھو۔ آریان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا۔ کہاں؟ اس کمرے میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہاری جگہ اب وہاں ہے جہاں تم جیسی عورتوں کی ہونی چاہیے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لایا۔ پوری حویلی سو رہی تھی، لیکن زویا کی قسمت جاگ کر رو رہی تھی۔ وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے لایا، راہداریوں سے گزارتا ہوا حویلی کے اس پرانے حصے کی طرف لے گیا جہاں برسوں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ وہ ایک بوسیدہ سا کمرہ تھا جہاں پرانا فرنیچر اور گرد و غبار تھا۔ آریان نے اسے اندر دھکا دیا۔ آج سے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ آریان نے دروازے پر کھڑے ہو کر فیصلہ صادر کیا۔ اس حویلی کا کوئی نوکر، کوئی فرد تمہیں ملنے نہیں آئے گا۔ تمہیں وہی ملے گا جو بچا کھچا ہوگا۔ تم زندہ رہو گی تاکہ ہر روز ہر پل مر سکو۔ آریان پلیز میری بات سن لیں، ایک بار، صرف ایک بار تحقیق کر لیں۔ زویا نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن آریان نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ باہر سے کنڈی لگنے کی آواز آئی اور پھر بھاری قدموں کے دور جانے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی ختم ہو گئی۔ زویا دروازے پر سر پٹک پٹک کر روتی رہی۔ میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، لیکن وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رات گزرتی رہی۔ مہندی کے رنگ جو اس کے ہاتھوں پر سجے تھے اب اسے کسی زخم کے نشان لگ رہے تھے۔ وہ سرخ جوڑا جو اس نے بڑے چاؤ سے پہنا تھا اب کفن محسوس ہو رہا تھا۔
اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ ویڈیو کس نے بھیجی، کس نے بنائی، لیکن ایک بات طے تھی، اس رات نے معصوم ہنستی مسکراتی زویا کا قتل کر دیا تھا اور ایک زندہ لاش کو جنم دیا تھا جو اب آریان ملک کی نفرت کا نشانہ بننے کے لیے باقی تھی۔ زویا نے ایک لمبی سرد آہ بھری، وہ یادیں نشتر بن کر اس کے دل میں چبھ رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں، اس کے ہاتھ میں روٹی کا آخری ٹکڑا تھا۔ بے گناہ ہونے کی سزا گناہ گار ہونے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس نے خود کلامی کی، اس نے روٹی کا ٹکڑا صاف کیا اور حلق سے نیچے اتار لیا۔ اسے طاقت چاہیے تھی، کل اسے آریان کا سامنا کرنا تھا، اور شاید اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ بولے۔ آریان کی دی ہوئی ذلت نے اس کے اندر کا ڈر ختم کر دیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور لنگڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی، جہاں رات کی تنہائی اور صبح کی نئی آزمائش اس کی منتظر تھی۔ یہ چائے ہے یا گرم پانی؟ اتنی ٹھنڈی چائے لا کر دی ہے تم نے مجھے؟ عقل گھاس چرنے گئی ہے تمہاری۔ اشنا نے چائے کا کپ زور سے میز پر پٹکا کے آدھی چائے چھلک کر میز پوش پر گر گئی۔ سامنے کھڑی زویا سہم کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اس کی بے خوابی اور اذیت کی گواہی دے رہے تھے۔ میں بھی دوسری لے آتی ہوں، زویا نے دھیمی آواز میں کہا اور کانپتے ہاتھوں سے کپ اٹھانے لگی۔ رہنے دو، اشنا نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تمہارے منحوس ہاتھوں کی بنی چائے پی کر میرا موڈ مزید خراب ہو جائے گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں کے سامنے مت آیا کرو۔ زویا نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے ٹرے اٹھائی اور سر جھکائے کمرے سے نکل گئی۔ بڑی ملکانی جو صوفے پر بیٹھی پاندان سے چھالیاں نکال رہی تھیں، مسکراہٹ دبا کر یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ کیوں منہ لگتی ہو اس کمبخت کے؟ اشنا بیٹا، وہ تو ہے ہی اس قابل کہ اسے ٹھوکروں میں رکھا جائے، بڑی ملکانی نے لاپرواہی سے کہا۔ اشنا حویلی میں شفٹ ہو چکی تھی۔ بڑی ملکانی نے اسے اپنی نگرانی میں بلایا تھا تاکہ آریان کا دل بہل سکے اور وہ زویا کو بھول کر اشنا کی طرف مائل ہو سکے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے حویلی کا ماحول جہنم بنا ہوا تھا۔ زویا کے لیے نہ دن کو چین تھا، نہ رات کو سکون۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، ملازموں کے ساتھ کام کرتی اور اشنا اور بڑی ملکانی کی جھڑکیاں سہتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آریان ان سب سے بے خبر اپنی ہی ذات میں گم تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات کا واپس آتا۔ کام میں اس نے خود کو اتنا غرق کر لیا تھا کہ اسے گھر کے مسائل اور اشنا کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوتا۔ اشنا روزانہ شام کو بند سنور کر بہترین لباس پہن کر لاؤنج میں اس کا انتظار کرتی، لیکن آریان آتا اور تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتا اور گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتا۔ آج بھی وہی ہوا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اشنا نے گہرا سرخ لباس زیبتن کر رکھا تھا، بالوں کو نفاست سے سنوارا تھا اور خاص طور پر آریان کے لیے کافی بنا کر رکھی تھی۔ جیسے ہی حویلی کے بھاری دروازے کھلے اور آریان کی گاڑی اندر داخل ہوئی، اشنا کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر استقبال کے لیے آگے بڑھی۔ آریان اندر داخل ہوا، کوٹ کندھے پر ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے، وہ بے حد تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آریان، آپ آ گئے؟ اشنا چہکی۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے خاص آپ کی پسند کی کافی بنائی ہے۔ آریان نے ایک نظر اشنا پر ڈالی، پھر اس میز کی طرف دیکھا جہاں کافی کا مگ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بیزاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شکریہ اشنا، لیکن میں بہت تھکا ہوا ہوں، سر میں درد ہے، مجھے ابھی صرف نیند چاہیے۔ وہ رکے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اشنا کا چہرہ اتر گیا۔ لیکن آریان، صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں، ہم باتیں کریں گے، آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ میں نے کہا نا اشنا، ناٹ ٹوڈے۔ آریان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ مڑ کر دیکھے بغیر اوپر چڑھ گیا۔ اشنا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں، اس کی ساری تیاری، سارا انتظار اکارت گیا۔ عین اسی وقت زویا کچن سے پانی کا جگ لے کر نکلی۔ اشنا کی نظر اس پر پڑی تو اس کا غصہ دگنا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے زویا کی خاموش آنکھیں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ کیا دیکھ رہی ہو تم؟ اشنا زویا پر برس پڑی۔ خوشی ہو رہی ہے نا تمہیں کہ آریان نے مجھے لفٹ نہیں کروائی؟ دل ہی دل میں ہنس رہی ہوگی کہ تم بیوی ہو اور میں کچھ نہیں، لیکن یاد رکھنا زویا، تم صرف نام کی بیوی ہو اور اس حویلی کی خادمہ سے بھی بدتر حیثیت ہے تمہاری۔ زویا نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ جانتی تھی کہ جواب دینے کا مطلب مزید تذلیل ہے۔ وہ خاموشی سے سائڈ سے ہو کر گزر گئی۔ اشنا کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی سیدھی بڑی ملکانی کے کمرے کی طرف گئی۔
بڑی ملکانی اپنے بستر پر نیم دراز تھیں اور تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور اشنا طوفان کسی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ خالہ جان، اب بہت ہو گیا، اشنا نے چیخ کر کہا۔ بڑی ملکانی چونک گئی۔ کیا ہوا اشنا، خیریت ہے؟ ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ خیریت؟ آپ پوچھ رہی ہیں خیریت ہے؟ اشنا ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں شکایت تھی۔ میں یہاں ذلیل ہونے کے لیے آئی ہوں کیا؟ روز تیار ہوتی ہوں، انتظار کرتی ہوں، اور آپ کا بیٹا مجھے گھاس تک نہیں ڈالتا۔ آج پھر وہ مجھے نظر انداز کر کے چلا گیا۔ کب تک چلے گا یہ سب؟ بڑی ملکانی نے تسبیح سائیڈ پر رکھی اور نرمی سے بولی، بیٹا تھوڑا صبر کرو، آریان ابھی صدمے میں ہے، اسے زویا سے نفرت کرنے میں وقت لگ رہا ہے۔ جب نفرت مکمل ہو جائے گی تو محبت کی جگہ خود بخود بن جائے گی۔ کون سا صدمہ خالہ جان؟ اشنا نے تلخی سے کہا۔ مہینے گزر گئے ہیں، وہ زویا کو ذلیل کرتا ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، یہ کافی نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ صرف مجھے لارے لگا رہی ہیں، آپ نہیں چاہتی کہ میں آریان کی بیوی بنوں۔ اشنا، بڑی ملکانی کی آواز میں سختی آئی، ہوش میں رہ کر بات کرو۔ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں ہی بہو بناؤں گی، لیکن آریان میرا بیٹا ہے، میں اسے زبردستی نہیں کر سکتی، اسے خود تمہاری طرف آنا ہوگا۔ وہ خود کبھی نہیں آئے گا، اشنا چلائی، وہ زویا کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ آپ نے وہ ویڈیو دکھا کر نفرت تو پیدا کر دی، لیکن اس کے دل سے زویا ابھی تک نہیں نکلی۔ مجھے اب ایکشن چاہیے خالہ، آپ کل ہی آریان سے بات کریں گی اور میری شادی کی تاریخ پکی کریں گی، ورنہ… بڑی ملکانی کے پیشانی پر بل پڑ گئے۔ ورنہ کیا؟ دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ ہاں سمجھ لیں دھمکی ہی ہے۔ اشنا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ میرا صبر اب ختم ہو چکا ہے، اگر آپ نے آریان سے میری شادی نہیں کروائی تو یاد رکھیے گا خالہ جان، میں آریان کو سب سچ بتا دوں گی۔ بڑی ملکانی ایک لمحے کے لیے سہم گئی، لیکن پھر سنبھل کر بولی، کیا سچ؟ وہی سچ جو اس حویلی کی دیواروں میں دفن ہے۔ اشنا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں اسے بتا دوں گی کہ اس کی معصوم بیوی کی وہ نازیبا ویڈیو کسی اور نے نہیں بلکہ آپ نے بنوائی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ باہر راہداری میں آریان جو پانی لینے کے لیے نیچے آ رہا تھا اور اپنی ماں کے کمرے سے اونچی آوازیں سن کر رک گیا تھا۔ دروازے کے باہر بت بنا کھڑا تھا، اس کا ہاتھ ڈور ہینڈل پر تھا لیکن وہ دروازہ کھول نہ سکا۔ اندر آوازیں جاری تھیں۔ چپ رہو اشنا، بڑی ملکانی نے اسے ڈانٹا، آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اب کیوں آہستہ بولوں؟ اشنا اب قابو سے باہر تھی۔ جب آپ نے وہ IT ایکسپرٹ ہائر کیا تھا تب تو آپ نے نہیں سوچا؟ میں آریان کو بتا دوں گی کہ کیسے آپ نے زویا کی تصویریں استعمال کر کے وہ ڈیپ فیک ویڈیو تیار کروائی تھی، کیسے آپ نے وہ ویڈیو عین اس وقت آریان کو بھیجی جب وہ سہاگ رات کے لیے کمرے میں جا رہا تھا تاکہ اسے سوچنے کا موقع نہ ملے۔ آریان کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کیا؟ اس کے ذہن نے ان الفاظ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ماں؟ نہیں۔ اندر بڑی ملکانی غصے سے کھڑی ہو گئی۔ تم اپنی حد پار کر رہی ہو اشنا، تم بھول رہی ہو کہ تم کس سے بات کر رہی ہو۔ میں کچھ نہیں بھولی خالہ، اشنا نے تالی بجائی۔ واہ کیا پلان تھا! بیٹے کی محبت کو نفرت میں بدلنے کے لیے ماں نے خود بیٹے کی خوشیوں کا گلا گھونٹ دیا، صرف اس لیے کہ زویا غریب تھی، یتیم تھی۔ آپ نے اس بیچاری کی زندگی برباد کر دی اور اپنے بیٹے کو نفسیاتی مریض بنا دیا، اور اب مجھے بھی لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، بڑی ملکانی نے اعتراف کیا۔ ان کا لہجہ اب دفاعی نہیں بلکہ متکبرانہ تھا۔ ہاں میں نے بنوائی تھی وہ ویڈیو، اور مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ وہ لڑکی میرے بیٹے کے قابل نہیں تھی، وہ میرے خاندان کے معیار کی نہیں تھی۔ مجھے آریان کو بچانے کے لیے یہ کرنا پڑا۔ محبت کا بخار ایسے ہی اترتا ہے اشنا، زہر کو زہر سے مارنا پڑتا ہے۔ دروازے کے باہر کھڑے آریان کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو۔ اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس نے جس ویڈیو کی بنیاد پر زویا کی زندگی جہنم بنا دی تھی، جس ثبوت کی وجہ سے اس نے اپنی محبت کو پاؤں تلے روندا تھا، وہ اس کی اپنی ماں کی سازش تھی۔ اندر اشنا ہنسی، تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ کروا دے میری شادی، ورنہ میں یہ ساری تفصیل آریان کو بتا دوں گی۔ میں اسے بتاؤں گی کہ اس کی ماں کتنی بڑی اداکارہ ہے۔
بڑی ملکانی نے تنفر سے اشنا کو دیکھا. اگر تم آریان کو بتا بھی دو گی تو وہ تمہاری بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا. وہ میرا بیٹا ہے. وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے. وہ سمجھے گا تم جلن میں یہ سب کہہ رہی ہو. تم الٹا اسے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی. وہ میری ممتا کے آگے تمہاری کسی دلیل کو نہیں مانے گا. اشنا نے بے بسی اور غصے سے بڑی ملکانی کو دیکھا. وہ جانتی تھی کہ یہ عورت بہت شاطر ہے. یہ تو وقت بتائے گا خالہ جان کہ وہ کس پر یقین کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں اگر میں ڈوبوں گی تو آپ کو بھی لے کر ڈوبوں گی. تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. بڑی ملکانی نے غرور سے گردن اکڑائی. آریان کی رگوں میں میرا خون ہے. وہ زویا جیسی لڑکی کے لیے اپنی ماں کو کبھی غلط نہیں کہے گا. آریان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا. اس کا وجود کانپ رہا تھا. ماضی کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے. وہ رات جب زویا اس کے پیروں میں گر کر بھیک مانگ رہی تھی کہ تحقیق کر لیں. اس کا وہ جملہ یہ میں نہیں ہوں آریان. اور آریان کا جواب ایک زوردار تھپڑ تھا. اس نے زویا کو جانوروں کی طرح رکھا. اسے بھوکا مارا, اسے ذلیل کیا. اور وہ سچ بول رہی تھی. وہ پاکیزہ تھی. وہ معصوم تھی. شرمندگی اور پچھتاوا آریان کی رگوں کے اندر تک اتر رہا تھا. اسے اپنی ماں کی آواز اب بہت بھیانک لگ رہی تھی. وہ ماں جسے اس نے خدا کا درجہ دیا تھا. اس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا. اندر اشنا کمرے سے جانے کے لیے مڑی. ٹھیک ہے خالہ جان, آج کی رات سوچ لیں. کل صبح ناشتے کی میز پر مجھے فیصلہ چاہیے, ورنہ آریان کو سچ پتہ چل جائے گا. اشنا دروازے کی طرف بڑھی. اس نے ہینڈل گھمایا. جیسے ہی دروازہ کھلا اشنا کے قدم وہیں جم گئے. سامنے آریان کھڑا تھا. اس کا رنگ سفید تھا لیکن آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں. اس کے ہاتھ مٹھیوں کی شکل میں بھینچے ہوئے تھے اور رگیں تنی ہوئی تھیں. آریان؟ اشنا کے حلق سے بمشکل آواز نکلی. اس کا چہرہ خوف سے بگڑ گیا. بڑی ملکانی جو اشنا کی پشت پر کھڑی تھیں آریان کا نام سن کر چونکی. انہوں نے تیزی سے دروازے کی طرف دیکھا. آریان کو وہاں کھڑا دیکھ کر بڑی ملکانی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا. وہ زندگی میں پہلی بار گھبرائی تھی. آریان بیٹا, تم کب آئے؟ بڑی ملکانی کی آواز لڑکھڑا گئی. آریان نے ایک لفظ نہیں کہا. اس نے پہلے اشنا کو دیکھا جو خوف سے دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی, اور پھر اپنی ماں کو دیکھا. وہ نظر, اس نظر میں اب عقیدت نہیں تھی, احترام نہیں تھا, صرف ٹوٹا ہوا مان اور ایک گہرا دکھ تھا. وہ آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوا. اس کی چال میں ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی. بیٹا, تم غلط سمجھ رہے ہو. یہ لڑکی بکواس کر رہی تھی. بڑی ملکانی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنا چاہا. آریان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا. اس نے ماں کو چھونے سے منع کر دیا. کتنی دیر سے؟ آریان کی آواز بہت دھیمی تھی لیکن اس میں ایسا درد تھا کہ پتھر بھی پگھل جائے. کتنی دیر سے یہ کھیل کھیل رہی تھیں آپ میرے ساتھ؟ آریان میری بات سنو. میں نے پوچھا کتنی دیر سے؟ وہ اچانک دھاڑا. اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پوری حویلی گونج اٹھی. اشنا سہم کر منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی. میں نے آپ کو اپنا مانا تھا. آریان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. میں نے زویا کی قسموں, اس کے آنسوؤں, اس کی پاکیزگی سب کو جھٹلا دیا کیونکہ مجھے آپ پر یقین تھا, اور آپ نے میری زندگی کا تماشا بنا دیا. میں نے جو کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا آریان. بڑی ملکانی بھی چیخ پڑی. وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں تھی. تو میرے قابل کون ہے؟ یہ؟ اس نے اشنا کی طرف اشارہ کیا جس نے سر جھکا لیا. یا وہ جھوٹی ویڈیو بنانے والے؟ میرے قابل تو اب میں خود بھی نہیں رہا ماں جی. میں نے ایک معصوم کو زندہ مار دیا. میں نے اس کا قتل کیا ہے روزانہ, اور اس کی قاتل آپ ہیں. آریان نے سینے پر ہاتھ مارا. یہاں آگ لگی ہوئی ہے ماں جی. آپ نے میرا گھر نہیں جلایا, آپ نے میرا ایمان جلا دیا ہے. آریان سنبھالو خود کو. مت بولیں, آریان نے نفرت سے کہا. مجھے آپ کی آواز سے بھی گھن آ رہی ہے. وہ تیزی سے مڑا اور باہر کی طرف بھاگا. آریان رکو, کہاں جا رہے ہو؟ بڑی ملکانی اس کے پیچھے لپکی. لیکن آریان رکنے والا نہیں تھا. اسے اب سانس لینے کے لیے زویا کی معافی چاہیے تھی. وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا.
اس کا رخ حویلی کے اس پچھلے حصے کی طرف تھا جہاں اس نے اپنی محبت کو قید کر رکھا تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں حبس اور اندھیرا تھا۔ زویا اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں اب آنسو بھی باقی نہیں رہے تھے، صرف ایک ویرانی تھی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی زوردار آواز آئی۔ زویا خوف سے لرز اٹھی۔ وہ دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ اسے لگا آریان پھر اسے مارنے آیا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ مجھے مت ماریں پلیز آریان، میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اس کی آواز خوف سے گھٹ رہی تھی، لیکن کوئی چیخ نہیں سنائی دی، کوئی تھپڑ نہیں لگا، صرف ایک بھاری بھرکم وجود کے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے انگلیوں کے بیچ سے دیکھا۔ آریان ملک، وہ مغرور اور جابر شخص، اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور کندھے بری طرح ہل رہے تھے۔ آریان؟ زویا کی آواز میں بے یقینی تھی۔ آریان نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا آج اپنی بیوی کے قدموں میں بکھرا پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو زویا۔ اس کی آواز کسی زخمی کی طرح کراہ رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں گناہگار ہوں تمہارا، میں تمہارا بہت بڑا مجرم ہوں۔ زویا سکتے میں آ گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ کیا یہ کوئی نیا ڈرامہ تھا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پیچھے ہٹی۔ آریان نے لرزتے ہاتھوں سے زویا کے پیروں کو چھونا چاہا، لیکن زویا نے بجلی کی تیزی سے پاؤں پیچھے کھینچ لیے۔ نہیں، مجھے مت چھوئیں، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے۔ زویا کا یہ جملہ آریان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس نے اپنی محبت کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ تمہارا ڈرنا حق ہے زویا، آریان نے روتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا، لیکن آج مجھے سچ پتہ چل گیا ہے۔ وہ ویڈیو جھوٹی تھی زویا، وہ سب ایک سازش تھی۔ میری اپنی ماں نے وہ سب کروایا تھا۔ میری ماں نے میری خوشیوں کو اجاڑ دیا۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بڑی بیگم نے؟ ہاں، آریان نے زمین پر مکہ مارا۔ انہوں نے ہم دونوں کی زندگی برباد کر دی۔ تم پاکیزہ ہو زویا، تم سچی تھیں۔ میں اندھا تھا جو اپنی ماں کی محبت میں تمہاری سچائی نہ دیکھ سکا۔ میں نے تمہاری معصومیت کا قتل کیا ہے۔ مجھے مار دو زویا، مجھے گالیاں دو، مجھے کوسنے دو، لیکن خدا کے لیے اس طرح ڈری سہمی مت بیٹھو۔ زویا خاموش رہی۔ اتنے مہینوں کی اذیت ایک لمحے کی معافی سے ختم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آریان کی آنکھوں میں جو پچھتاوا تھا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ آریان اٹھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اٹھو زویا، اس جہنم سے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ زویا نے ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہی ہاتھ جس نے اسے درد دیا تھا آج سہارا بننے کے لیے پھیلا ہوا تھا۔ ایک طویل خاموشی کے بعد زویا نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آریان کے ہاتھ میں دے دیا۔ آریان نے اسے ایسے تھاما جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائے گی۔ وہ اسے سہارا دے کر باہر لایا۔ حویلی کے وسیع لاؤنج میں بڑی ملکانی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اشنا صوفے پر بیٹھی ناخن چبا رہی تھی۔ جیسے ہی آریان زویا کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا، لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ زویا کی حالت ابتر تھی۔ کپڑے میلے کچیلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور کمزوری سے وہ لڑکھڑا رہی تھی، لیکن آریان اس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا تھا۔ آریان، بڑی ملکانی آگے بڑھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس منحوس کو واپس لاؤنج میں کیوں لائے ہو؟ آریان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، برف جیسی سردی تھی۔ بس، آریان کی آواز دھیمی لیکن اٹل تھی۔ ایک لفظ مزید نہیں ماں جی، اگر اب آپ نے کچھ کہا تو میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ آج کے بعد آپ میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں بولیں گی۔ بیوی؟ اشنا تنزیہ ہنسی۔ او، تو آخر کار اس جادوگرنی نے تمہیں پھنسا ہی لیا۔ تم بھول گئے اس کی ویڈیو کے بارے میں؟ آریان نے اشنا کی طرف دیکھا، ایسی قہر آلود نگاہ کہ اشنا کو ہنسنا بھول گیا۔ ویڈیو کا سچ میں جان چکا ہوں اشنا، آریان نے چبا چبا کر کہا، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ تم بھی اس گندگی میں برابر کی شریک تھیں۔ تم نے میری ماں کے کان بھرے، انہیں اکسایا۔ تم چاہتی تھی نا کہ میں تمہارا ہو جاؤں؟ اشنا گھبرا گئی۔ آریان، میں سنو تم سب۔ آریان نے اپنی ماں اور اشنا دونوں کو مخاطب کیا۔ میں نے اس حویلی کو اپنا گھر سمجھا تھا۔ میں نے آپ کو ماں جی اپنا سب کچھ سمجھا تھا، لیکن آپ نے اس گھر کو مذبح خانہ بنا دیا۔
آپ نے صرف زویا کی زندگی نہیں برباد کی، آپ نے اپنے بیٹے کا سکون، اس کی خوشی، اس کی آخرت سب تباہ کر دیا۔ میں نے تمہاری بہتری کے لیے، بڑی ملکانی نے دفاع کرنا چاہا۔ کون سی بہتری؟ آریان چلایا۔ کیا کسی معصوم پر بہتان لگانا بہتری ہے؟ کیا اپنے بیٹے کو قاتل بنانا بہتری ہے؟ آپ جانتی ہیں میں پچھلے 3 ماہ سے ہر رات جہنم میں گزار رہا ہوں۔ میں اپنی ہی محبت کو نوچتا رہا، میں تڑپتا رہا۔ یہ ہے آپ کی ممتا؟ بڑی ملکانی لاجواب ہو گئی۔ ان کا غرور خاک میں مل رہا تھا۔ اور تم اشنا؟ آریان نے اشنا کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم ابھی اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ اگر تم میرے سامنے رہیں تو میں بھول جاؤں گا کہ تم عورت ہو۔ تمہاری جگہ اس گھر میں ہے، نہ میرے دل میں۔ تم جیسی سازشی عورت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اشنا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آریان اب اسے کبھی نہیں اپنائے گا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اب وہاں صرف آریان، زویا اور بڑی ملکانی رہ گئے تھے۔ آریان بیٹا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بڑی ملکانی کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہار چکی ہیں۔ مجھے معاف کر دو، زویا کو یہیں رکھ لو، میں اس کے ساتھ کچھ نہیں کروں گی۔ ہم سب مل کر رہیں گے، تم، میں اور زویا۔ آریان نے تلخی سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے زویا کے کندھے پر گرفت مضبوط کی۔ نہیں ماں جی، وہ شیشہ جو ایک بار ٹوٹ جائے جڑ تو سکتا ہے، لیکن دراڑیں نہیں جاتی۔ اس حویلی کی دیواروں میں زویا کی چیخیں جذب ہو چکی ہیں۔ یہاں کی ہوا میں گھٹن ہے۔ میں زویا کو یہاں ایک پل نہیں رکھ سکتا، اور نہ میں خود یہاں رہ سکتا ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ بڑی ملکانی کی آواز رند گئی۔ اس لڑکی کے لیے اپنی ماں کو چھوڑو گے؟ میں اس لڑکی کے لیے نہیں، اپنے ضمیر کے لیے جا رہا ہوں، آریان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں اس رشتے کو بچانے جا رہا ہوں جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے۔ اور رہی بات آپ کی، تو آپ میری ماں ہیں۔ آپ کا خرچ، آپ کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی، لیکن میرا وجود اب آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ اس نے مڑ کر زویا کو دیکھا۔ چلو زویا۔ آریان رک جاؤ، بڑی ملکانی پیچھے سے پکارتی رہ گئی۔ مت جاؤ میرے بیٹے، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ یہ حویلی مجھے کھا جائے گی۔ آریان رکا۔ اس نے مڑے بغیر کہا، یہ حویلی تو کب کی ویران ہو چکی ماں جی، جب آپ نے اس میں سے سچ اور انصاف کو نکالا تھا۔ اب یہ آپ ہیں اور آپ کی تنہائی، شاید یہی آپ کا کفارہ ہے۔ آریان زویا کو لے کر باہر نکل گیا۔ باہر گاڑی کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا۔ آریان نے زویا کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی، زویا نے مڑ کر اس عالیشان عمارت کو دیکھا جو اس کے لیے قید خانہ بن گئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زویا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ آریان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی، لیکن ایک سکون بھی تھا۔ اسلام آباد، آریان نے نرمی سے کہا۔ وہاں میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے۔ وہاں کوئی حویلی نہیں ہے، کوئی ملازم نہیں، کوئی بڑی ملکانی نہیں، صرف تم اور میں۔ زویا خاموش رہی۔ آریان نے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا کا ہاتھ اب بھی ٹھنڈا تھا۔ میں جانتا ہوں زویا، تمہارے زخم بھرنے میں بہت وقت لگے گا۔ شاید تم مجھے کبھی پوری طرح معاف نہ کر پاؤ، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی باقی پوری زندگی تمہارے پیروں کے کانٹے چنتے ہوئے گزار دوں گا۔ میں تمہیں اتنی عزت دوں گا کہ تم ان 3 مہینوں کی ذلت کو بھول جاؤ گی۔ بس مجھے ایک موقع دے دو۔ زویا نے آریان کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، لیکن اس میں وہ پرانا آریان نظر آ رہا تھا جسے اس نے یونیورسٹی میں چاہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ کی گرفت آریان کے ہاتھ پر مضبوط کی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ خاموش عمل ہی سب سے بڑا جواب تھا۔ گاڑی ہائی وے پر رواں دواں تھی۔ پیچھے اندھیرا اور درد کا شہر چھوٹ رہا تھا، اور آگے ایک نیا سویرا اور نئی منزل ان کی منتظر تھی۔ حویلی کے بند دروازوں کے پیچھے بڑی ملکانی تنہا کھڑی تھی۔ ان کی انا، ان کی سازشیں سب دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ قدرت کا اصول اٹل ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ آخرکار تنہائی کے کنویں میں خود گر جاتا ہے، اور اب انہیں اپنی اسی تنہائی کے ساتھ ہمیشہ رہنا تھا۔